ایک لمحے کو تصور کریں، عید کے دن خوشیوں کے لمحے ہوں، خوشیوں کے نغمے ہوں، معصوم بچے ہاتھوں میں کھلونے اور ہاتھوں میں کھانے پینے کی چیزیں لے کے اپنے والدین کی انگلی پکڑ کے عیدگاہ کی جانب روانہ ہو رہے ہوں، کہیں قربانیوں کی خوشبو ہو، کہیں عید ملنے کا جذبہ ہو، کہیں دعائیں ہوں، کہیں رونقیں ہوں۔ ان خوشیوں میں، ان دعاؤں میں دشمن اپنے مذموم ارادے پورے کرنے کی خواہش اور کوشش میں لگا ہوا ہے۔ ناظرین اکرام، اسرائیل نے 1967 میں تقریباً 4 اسلامی ممالک پر حملہ کیا عید والے روز۔ چونکہ عید والے روز چھٹیاں ہوتی ہیں، ایک چل پارٹی ماحول ہوتا ہے، لوگ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، آرمی چیف افسران بھی چھٹیوں پہ ہوتے ہیں۔ اب اسرائیل انڈیا کے ساتھ مل کے مذموم کوشش ایک اور انڈیا کرنے جا رہا ہے۔ عید الاضحیٰ کے اوپر مبینہ طور پر یہ انفارمیشن مل رہی ہے کہ پاکستانی قوم کے اوپر جنگ مسلط کرنے کی یا پاکستانی قوم کو آزمانے کی جرت اور حوصلے کا امتحان لینے کی اس خوبصورت صبح ایک مذموم اور گندی حرکت کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ پردے کے پیچھے دشمن کی عسکری مشینری جو ہے نا، وہ حرکت میں آ چکی ہے۔ پردے کے پیچھے عام لوگوں کو ٹریننگ کروائی جا رہی ہے۔ ایک لفظ جو ہے شیلڈ کا، ایک لفظ ایک انہوں نے آپریشن کا تجویز کرنے کی بعض گشت سنائی دے رہی ہے۔ تو عید کے روز کیا ہو سکتا ہے، اس کے لیے ابھی چند لمحات باقی ہیں۔ ہم نے تیاری ابھی سے کر لینی ہے اور تیار رہنا ہے۔ اس ہندو بنیے کو 14 طبق اس کے روشن پہلے ہم کروا چکے ہیں۔ اپنی ہزیمت، بے عزتی اور دنیا بھر میں رسوائی جو ہے اس کا بدلہ لینے کے لیے اس کے جو پنڈت، تہمات کے پجاری جو ہیں، ان کے پنڈتوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگلے 3 سال یدھ کے سال ہوں گے، جنگ اور لڑائی کے سال ہوں گے، اور ان تہمات کے پجاری، ان پنڈتوں کے کہنے کے اوپر اور انٹرنیشنل جو لابنگ ہے، جو اسلحہ ساز کمپنیز ہے، جو اسلحہ ساز ممالک ہیں، انہوں نے ان کو ساتھ پیچھے پشت پناہی دی اور ان کو اکتایا، مجبور کیا، ان کی ہزیمت، ان کی شکست کی ہزیمت کو سنوایا، اور اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے انہوں نے بھی ان کو مزید آگے کرنے جا رہے ہیں۔ اسرائیل ہو، امریکہ ہو، اسلحے کے بھرے ہوئے جہاز لینڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ مذموم کوشش کے لیے پلاننگ جاری ہے۔ اس کے لیے آپ لوگوں نے تیار رہنا ہے، بچوں کو بھی تیار کرنا ہے۔ پاک فوج کے شانہ بشانہ اس ہندو بنیے کے تابوت کا آخری کیل ٹھوکنے کے لیے آپ لوگوں نے تیار رہنا ہے۔ انڈیا یہ تیاری کر رہا ہے، دوسری جانب پاکستان بھی تیار بیٹھا ہے۔ اس مرتبہ روایتی فتح میزائل ہی نہیں، اس کے ساتھ شاہین اور غوری بلاک 1 اور بلاک 2 ان کے ٹارگٹ سیٹ کر دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس مرتبہ انڈین ڈیمز کے سپل ویز جس طرح کھولے جائیں گے، وہ بھی مکمل نقشہ، مکمل تفصیلات، مکمل ہیکنگ کر لی گئی ہے۔ ان کے اہم جوہری جو ہتھیار، جہاں جب پرمانو بم بار بار کہتے ہیں، پرمانو بم کا نقشہ پاکستانیوں نے حاصل کر لیا ہے۔ ان کے جہاں جہاں اہم دفاعی اور عسکری اہداف ہیں، ان کے نقشے، ان کی تفصیلات پاکستان آرمی نے حاصل کر لی ہیں۔ پاکستانی ہیکرز نے بھی ان کے تمام اہم چیزیں جو انہوں نے کرنی ہے، ان کے ڈیمز تباہ کرنے کے بغیر، کیونکہ وہ ہمارے کام آئیں گے، کل کو ہم نے قبضہ کرنا ہے تمہارے اوپر، ان کے ڈیمز تباہ کرنے کے بغیر سپل ویز جس طرح پاکستانی ہیکرز نے کھولنے ہیں، یہ سارے کے سارے نقشے، انڈیا کو اندھیرے میں کیسے ڈبونا ہے، یہ سارے کی ساری تفصیلات پاکستانی ہیکرز کے پاس پہنچ چکی ہیں اور پاکستانی ہیکرز بھی ریڈی ہیں۔ تو تم آؤ، ہم تمہیں بتائیں گے کہ پاکستان کی سالم جنرل ساحر شمشاد مرزا نے بھی پہلی مرتبہ انٹرویو میں بتایا ہے
کہ پاکستان اپنی دفاع کا تحفظ اس لیول پہ کرے گا کہ دنیا یاد رکھے گی اور انڈیا کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح ان کو ایک کے بدلے 100 گنا تگڑا، اچھا یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں، اب 2 گنا جواب نہیں ملے گا، 100 گنا بھاری وزنی جواب ملے گا ان کی۔ اب یہ جو جتنی بھی باڑ شاڑ ہے نا، یہ بارڈرز کی ساری پابندیاں ختم ہونے جا رہی ہیں، کشمیر کے ساتھ ساتھ انڈیا مکمل ٹوٹنے جا رہا ہے۔ بہت بڑی میں باتیں کر رہا ہوں، لیکن اگر انہوں نے یہ غلطی کی، اب یہ جو خطہ ہے یہ جنگ کی صرف لپیٹ میں نہیں آئے گا، اس کے ساتھ ساتھ بڑی بڑی طاقتوں کے بھی پاش ہونے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ تو بی کیئرفل، بی ریڈی، بطور مسلمان ہم تو ہمہ وقت شہادت کے لیے تیار ہیں، پینک نہیں ہونا۔ آبادی میں بھی میزائل مار سکتے ہیں اور ہم نے تباہ کرنا ہے ان کو، یہ آخری ہم ہی ہوں گے انشاءاللہ۔ ان کو، ہندوؤں کو تباہ کر کے ہم نے مسلمانوں کو آزادی دلوانی ہے اور لال قلعے پہ اسلامی پرچم لہرانا ہے۔ ان گھنٹیاں ان کے مندروں میں جو ہے نا ہمیشہ کے لیے خاموش ہم نے کروانی ہے اور پاکستانی تیار ہیں۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔